العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. امام بخاری نے بات کیا کہ امام اپنے ضرورتوں کو بڑھانا خود خریداری کرے. یہ بہت ہی اہم بات ہے جو بتائی کہ انسان چاہے مرتبہ منصب کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے کتنا ہی غلط ہو جائے، لیکن ان کو خود خریداری کرنے میں کوئی حال نہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو کتنا غلط ہے اعتبار سے، لیکن آپ براہ خود اپنے حاجتوں کو خود ان کی خریداری کرتے ہیں. یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی معمول تھا، اور قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ آپ مشرکین یا اعتراض کرتے وقت سے انبیاء کرام شروع کر مال حضرت رسول یا خود کام جو بازار میں ملتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، بازار میں ملتے ہیں، تو ایسے ایسا رسول کا جو کاروبار کا جو، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اپنے آپ کو عام لوگوں کے ساتھ ملا اپنے لیے کوئی امتیازی ٹھان پیدا نہیں کرتے. تو مسئلہ یہ مقصود ہے کہ کوئی عالم کتنا بڑا عالم بن جائے، کوئی مستقی کتنا بڑا مستقی بن جائے، لیکن وہ اپنی کوئی امتیازی ٹھان پیدا نہ کرے کہ ایسا ہو تو وہ ہو گیا. اس بات سے بالکل ابھرنا ہے کہ وہ خود جا کے اپنا کام کرے، بازار میں خریداری کرے. تو اس کو آگ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ آج کل ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جب کوئی شخص کی بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے، خاص طور سے اگر وہ پیر بن گیا، مسجد بن گیا، پھر تو اس کے لیے یہ ناممکن ہے تو خود جا کر بازار میں کوئی چیز خریدے. وہ تو پھر اپنی جگہ اپنے کچے پر انتظار کر کے بیٹھے گا اور وہ یہی سارا کام کریں گے. تو یہ بات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کے خلاف. آپ کی سنت یہ ہے کہ خود اپنے موبائل خود خریدتے ہیں اور خریداری کی طرف نکالیں. حضرت امام بخاری نے اس بات میں ذکر کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آپ نے خود خریدا ایک اونٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کی تفصیل آ گیا ہے، اور عبداللہ محمد رضی اللہ عنہ نے خود خریداری کرتے تھے. جب اونٹوں کی خریدنی ہوتی تھی تو براہ راست خود خریداری کرتے تھے. یہ ایک اپنے پروگرام کے ذریعے اپنے مریدین کے ذریعے اپنے شاگردوں کے ذریعے کرائیں، بلکہ اپنے ضرورت خود خریداری خود کرتے ہیں. اور عبدالرحمن ابن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مشرک شخص کچھ بکریاں لے کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے ایک بکری خریدی، جس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے خود اونٹ خریدا تو اس سے معلوم ہوا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے خود برف سے رکھی خریداریاں کرتے تھے. اور آگے یہ روایت کی ہے مستقل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے یہودی سے کھانا خریدا، وہ بھی اٹھا اور اپنی طرح رکھ رکھی. بس رہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو اپنے گھر میں کام کرنے سے کوئی چیز مانے ہوتی تھی،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہا یقول کہ میں کیسے وہ اپنے گھر والوں کے جو کام ہوتے ہیں ان میں براہ راست خود کرتے ہیں، اپنے کام خود کرتے ہیں، کپڑے خود دھو لیتے ہیں اور اپنی ضروریات خود الگ کرتے ہیں. تو سبق سے میرا مقصود ہے کہ کوئی بھی کام جتنا بڑا عالم ہو جائے، کتنا بڑا قابل ہو جائے، لیکن اس کو ان کاموں میں محنت نہ کرنی چاہیے بلکہ خود خریداری کرنی چاہیے. یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھتے تھے تو وقت مرتبہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، سب میں کھلے میرے بیٹھے تھے. بعد میں چونکہ آنے والی کو دلوائی ہونے لگی پہچاننے میں تو پھر صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کے لیے ایک اونچی جگہ بنا دیتے ہیں تاکہ آپ اس کے اوپر تشریف رکھیں تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے کہ مجھے میرے تھوڑا کر گئے. تو آپ نے تو اس کی اجازت دے دی تھی لوگوں کی سہولت جو ہے، ورنہ سب تمام صحابہ کے ساتھ پورے ملے رہتے. جی باب شراء الدواب والحمير وإذا اشترى دابة أو جملا فهو عليه أن يكون ذلك قبل أن ينزل. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه بالحيث يعني جملا قال. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاته فأبقى لي جبلي وأعيا فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك؟ قلت أبقى لي بجبلي وأعيا فتخلفت فنزل يخجره بمحجبه ثم قال اركب فركبت فكنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوجت؟ قلت نعم قال بكرا أم طيبا؟ قلت بل طيبا قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمسكهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادر فإذا قدمت كالكيس الكيسة. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فتعجب لك وادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزن لي أوقية فوزنني بلال فأخرج لي في الميزان فانقلبت حتى وليت فقال ادعوا لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أفضل إلي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه. یہ بات ہے کہ جانوروں اور گدوں کی خریداری کے بیان کے اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری مسئلہ بیان کر دیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی شخص کوئی چیز خریدے تو اس وقت تک اسے آگے بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک کہ اس پر اس کا قبضہ نہ، یعنی بین قبل القبض کی ممانعت. اور ایسی بین اگر قبل القبض کی جائے تو کافی، لیکن قبضہ کس طرح متاثر ہو، یہ اس میں بخاری کرام کا تھوڑا پریکٹس ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبضہ جب تک کہ حصی طور پر نہ ہو جائے اور مشتری اس کو
اپنے ہاتھوں سے قبضہ نہ کرتے، بلکہ ان کے یہاں یہ بھی شرط ہے کہ جس جگہ خریداری کی ہے اس جگہ سے وہ اس کو منتقل کر دے کسی اور طرف، کسی اور جگہ پھر اس کو آگے بیچ سکتا ہے۔ بلکہ صبح دو شرطیں ان کے نزدیک، ایک شرط یہ ہوئی کہ ہاتھوں سے قبضہ کرے، اور دوسرا یہ کہ جس جگہ خریدا ہے اسی جگہ فروخت نہ کرے، بلکہ اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ قبضہ حصی ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ بائع مشتری کو پورا اختیار دے دے کہ وہ جب چاہے قبضہ کر لے۔ لہٰذا قبضہ جس طرح حصی ہو سکتا ہے اسی طرح حنفیہ کے نزدیک حکمی بھی ہو سکتا ہے۔ اور حکمی کا معنی یہ ہے کہ بائع نے کہہ دیا بھائی یہ تمہاری ہو گئی، تم جب چاہو اٹھا لے لیا، تو اگرچہ ہاتھ سے پکڑ کے قبضہ نہیں کیا، لیکن بائع نے اس کو مکمل اختیار دے دیا کہ تم جب چاہو میرے پاس سے آ کے لے۔ اس کو تمکین کہتے ہیں، یعنی بائع کا مشتری کو یہ قابو دے دینا، یہ اختیار دے دینا، تم جب چاہو لے جاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ چیز اب تمہاری ہو گئی، تمہیں ہر وقت جب چاہو قبضہ کرنے کا اختیار ہے، اور اس اختیار کو جب چاہو تم استعمال کر سکتے ہو۔ اب اگر میرے پاس رہے گی یہ تو یہ بطور امانت ہو، میرے پاس اگر رہے گی تو کیا ہوگی؟ بطور امانت۔ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح تمکین کر دے تو اس کا بھی قبضہ حقیقی ہو جائے، اور اس کو قبضے حکمی ہے۔ قبضے حقیقی ضروری نہیں ہے، بلکہ قبضے حکمی بھی کافی ہے، اور اس کا معنی ہے تمکین، یعنی موقع دے دینا اس طریق کو کہ وہ جو چاہے اس کو قبضہ کر دے۔ اور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ قبضے کی جو شرط ہے کہ بھائی پہلے قبضہ کرو پھر آگے بیچو، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو مالک ضرورت سے منع کرتا ہے، جو بھی انسان کے ضمان میں نازل ہو اس سے اس کے اوپر نفع کمانا جائز ہے۔ تو جب تک بندہ قبضہ نہیں کرے گا اس وقت تک وہ چیز اس کے زبان میں نہیں ہے۔ زبان میں ڈالنے کی جواب ہے کہ جب تک قبضہ نہیں کیا، اگر کہ بیع ہو گئی لیکن قبضہ مشتری نے نہیں کیا، تو وہ جو سامان ہے جس کی بیع ہوئی ہے وہ ابھی تک بائع کے زمان میں، بائع کے زمان میں ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ اس کی وجہ سے ہلاک ہو جائے تو نقصان بائع کا سمجھا جائے گا، مشتری کا نہیں سمجھا جائے گا۔ سمجھتے ہیں؟ تو یہ زمان کی منتقلی قبضے حصے سے بھی ہو سکتی ہے، یہ ہاتھ سے قبضہ کرنے، اور اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرے نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تمہاری ہو گئی، تم جب چاہو لے جاؤ، اور اب میرے پاس جو بطور امانت، تو جو امانت ہے تو بائع کے پاس وہ امانت ہے اور زمان اس کا منتقل ہو گیا مشتری کا، یعنی اب اگر امانت رکھی ہوئی اس کے بعد جب سے اس نے پورا موقع دے دیا تھا قبضہ کرنے کا، تو اب اس کا قبضہ سب سے امانت ہے اور اس کا زمان منتقل ہو گیا مشتری کا۔ اب اگر وہ ہلاک ہو گئی کہ آپس تمامیت ہے، بائع کی تعدی کے بغیر، تو نقصان بائع کا نہیں ہوگا بلکہ مشتری کا۔ سمجھے نا کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ اس وقت اس مسئلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب کو اختیار کیا کہ صرف حصی قبضہ ضروری نہیں ہے بلکہ حکمی قبضہ بھی کافی ہے۔
चुनाचे तटरुल बाप है ये बात फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने कोई दावा खरीदा या ऊँट खरीदा वह हुआ अलई, जबकि जो मुश्तरी है वो उसी के ऊपर हाजिर है। बाय अभी तक मुश्तरी बाय उसके ऊपर काबिल है, तो क्या ये कब्जा होगा? अब इसलिए के बाय अपने मुख से उतर जाए, समझे ना? तो बता रहे कि ये हलियकून जाएगा बनना, क्या ये कब्जा होगा बगैर उतरे बगैर? ये हल का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि इसके बारे में इख्तिलाफ है, इसलिए हल कहा कि क्या कब्जा होगा। फिर आगे तस्वीर को करार दिया कि कब्जा हो सकता है अगर तब्दील हो गई। यहाँ से रिवायत करते हैं कि आगे तब्दील आई इस वाक़े की, और उसमें यह हुआ था हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस घोड़े पर सवार थे, और वो घोड़ा जो है उसके काबू में नहीं आ रहा, बहुत तेज रफ्तार और बहुत ज्यादा, यानी उनको रोकने की कोशिश करते थे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, लेकिन रुकता नहीं था, वो आगे भागता रहता था, जहाँ तक खबर में नबी करीम और आगे निकल जाता था। अब्दुल्लाह बिन उमर नहीं चाहते थे तो उससे आगे बढ़े, लेकिन वो इसी तरह कर रहा था कि आगे निकल जाएगा आबू के बाहर। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर जिस घोड़े पर सवार थे वो हज़रत था हज़रत उमर था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का घोड़ा था, अब्दुल्लाह बिन उमर उस पर सवार थे, यानी हज़रत उमर ने वो घोड़ा हज़रत अपने बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर को आरियतन दिया था, हमारा तल किया। वह दूसरे बात में पहले वो अब्दुल्लाह बिन उमर जो है वो वकील थे हज़रत उमर के, समझे ना? अब क्योंकि मालिक असल हज़रत उमर थे, तो आपने हज़रत उमर के कहा कि ये घोड़ा ये मुझे भेज दो, ये नहीं घोड़ा नहीं, वो ऊँट था, वो मुझे भेज दो। तो हज़रत उमर ने भेज दिया, हज़रत हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके मुताबिक पूरे दिन रात को भेज दिया। बाहर कौन थे? हज़रत उमर, लेकिन बैठे हुए थे उस पर उनके बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर बतौर वकील, समझे ना? अब जिस वक्त हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा किया, हज़रत उमर से खरीदा, हज़रत उमर ने बेचा, तो अब्दुल्लाह बिन उमर उस अपने मुँह से उतरे नहीं, बल्कि अपने मुँह के ऊपर बैठे रहे, और वो उनके वकील थे हज़रत उमर के या मुस्तहील थे, उनका कब्जा हज़रत उमर जैसा कब्जा था, और बैठे रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट से उतरकर किसी तौर पर उस ऊँट का कब्जा नहीं लिया। जिसकी क्या माना हुआ कि ऐसी कब्जा नहीं हो, लेकिन एक तरह से हज़रत उमर ने इजाजत दे दी कि अगर आप चाहें तो उमर को करकर ये आप खुद सवार हो जाए या अपने उसकी कब्जा कर लें। तो तमकीन मुताबिक हो गई हज़रत उमर की तरफ, नहीं है? अब हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके फौरन बाद वो हज़रत उमर को हिबा कर दिया, हज़रत उमर को हिबा कर दिया। आगे का नमाज़ देखा कि हज़रत उमर उतरकर वो हवाले करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और जब आपके कब्जे हिस्से में वो आ जाता तो फिर आप उसका हिबा करते, समझे ना? लेकिन यहाँ कब्जा हिस्सी हुज़ूर का नहीं हुआ, उसके बावजूद आपने उसको हिबा कर दिया, जिसके माना यह है कि वो हुज़ूर के ज़मान में आ चुका था,
اگر آپ کے زبان میں نہ آیا ہوتا تو آپ اس کو ہبا نہ کرتے، کیونکہ جب تصور آدمی اسی وقت کر سکتا ہے جتنی وسیع ہے جب اس کے سمجھ میں آ گئی، جس طرح وہ آگے پہ نہیں کر سکتا ہے جس طرح ہبا بھی ہبا بھی اس وقت کرے گا جب اس کے سمجھ میں آ گیا۔ اور یہاں حقیقی سمجھ میں آئے نہیں، بلکہ وہ تمکین کی وجہ سے آپ نے ہبا کر دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ افضل حقیقی، افضل جسمانی وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف تمکین کرتے جاتی قبضے میری کافی ہے، بس آپ آگے اس کو ہبا کریں۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا پہلی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ یہ اونٹ مجھے بھیج دو، یعنی جمل کامن، یعنی وہ ایک ایسا اونٹ تھا جو بہت مشکل قسم کا تھا، تو وہ بہت آگے بڑھ جایا کرتا تھا، قابو میں نہیں آتا۔ تو آپ نے اس کو خریدا اور خرید کر حضرت عمر کو دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اترنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب تمکین ہو گئی کہ جب چاہے آپ مجھے اتار بالکل لے لیں تو وہ قبضہ کر دیں۔ سمجھ گئے بھائی؟ اسی قسم کا ایک دوسرا واقعہ جو ہے آگے پہ امام بخاری نے مختصر روایت کیا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، اور یہ آپ بخاری میں بہت جگہوں پر مختلف مقامات کا حضرت جابر سے عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک غزوے میں۔ غزوہ کون سا تھا اس کے بارے میں روایتیں کچھ مختلف ہیں، ایک بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تبوک کا غزوہ تھا، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ غزوہ ذات الرقاع۔ تو اس بدل ذات الرقاع میں حضرت جابر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو یہاں حضرت جابر فرماتا ہے تو اب ابھی جملی واقعہ، میرا اونٹ جو ہے بہت سست رفتار ہو گیا اور تھک گیا، یعنی آگے بڑھانا چاہتا ہوں وہ تھک گیا، آگے بڑھتے ہی نہیں، بہت سست رفتار چل رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھو کہ پورا لشکر جا رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت فرما رہے ہیں، اور حضرت جابر پیچھے رہ گئے۔ تو خود تشریف لے جا کر ان کا حال معلوم کیا کہ بھائی کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔ اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے ایک ایک کا اتنا خیال فرماتے تھے کہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا تو جا کر صرف اتنا ہی کسی کو بھیج دیا کہ وہ دیکھو پیچھے رہ گیا، بلکہ خود سے جیب لائے اور پوچھا کہ کیا دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، عظیمہ ہے کہ آپ سفر کرو کہ جب کوئی لشکر جا رہا ہے تو 200 سے 400 500 آدمی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہزار کی تعداد بھی ہو سکتی ہے۔ اب ایک پورا قافلہ جا رہا ہے 1000 آدمیوں کا، اور آپ کی ایک ایک شخص کے اوپر نگاہ ہے کہ یہ کس طرح ہے کس حالت میں، تو خود نصیب لائے آگے سے پیچھے، اور جابر سے پوچھا، فقال جابر، میں جابر کو قلت نعم قال ما شأنك، فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے، یعنی پیچھے کیوں رہ گئے ہو جبکہ لشکر آگے جا رہا ہے۔ قلت ابقى علي جبلي وآیا، میں نے کہا کہ میرا جو اونٹ ہے وہ بہت سست ہے اور تھک گیا ہے، فتکلمت، اس لیے میں پیچھے رہ گیا۔ فنزل يحجبه في محجني، تو آپ خود اترے اپنے سواری سے اور اتر کر اس کو ایک محجن سے مارا۔ محجن
ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں، ایک ایسی لکڑی یا لوہے کی طرح جس کے آخر میں جا کر ایک کٹوا ہوتا ہے، اس سے عام طور پر جیسے کوئی پھل اتارنا ہے درخت سے تو اس کٹوے کے ذریعے اتارا جاتا ہے، اس کو مینجن ہے۔ تو آپ اس کو اپنی محنت سے آپ نے مارا۔ تو مقام اس کے بعد فرمایا دل کا اب سوال ہو گیا پر تو میں سوال ہو گیا آپ کو خوب رسول اللہ پر آپ کے اس محنت کے استعمال کے بعد میں دیکھتا تھا اسی اونٹ کو کہ مجھے روکنا پڑ رہا ہے اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل رہے ہیں اور اتنا تیز رفتار ہو گیا کہ وہ حضور سے بھی آگے نکلنے کی فکر میں رہتا اور میں اس کو مشکل سے روکتا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ تھا کہ آپ نے اس کو ایک محنت اس کے اوپر استعمال کیا اور ایک محنت کے نتیجے میں وہ اتنا تیز رفتار ہو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا رضا یہ تم نے اس کو نکاح کر لیا ہے بول تو نہ میں نے کہہ دیا۔ اب تو ہر شخص کے ذاتی حالات سے باخبر ہونے کا معاملہ کہ اپنے ساتھیوں کے حالات سے پوری طرح باخبر رہیں تو پوچھا کہ کیا نکاح کر لیا بول تو نہ اور طیبہ باقیرہ لڑکی سے نکاح کیا ہے یہ طیبہ ہے بول تو بل طیبہ اس نے کہا کہ نہیں جی میں نے ایک طیبہ عورت سے نکاح کیا۔ اب تو یہاں یہ بھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ بیٹھتے رہتا ہے۔ تو حضرت جابر نے نکاح کر لی خود ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بلایا جب آپ نے تو حضور نے یہی فرمایا کہ نکاح کرنے کا مجھے پتہ نہیں تو معلوم کہ نکاح وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کے لیے کوئی بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہو، جس کے لیے کسی بڑے کو ضرور بلایا ہے۔ اگر بلاتے تو سب سے زیادہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے، لیکن وہ گھر کے بیٹھ کے نکاح اور جب حضور نے پوچھا تو بتایا کہ ہم نے نکاح کر لیا تو معلوم ہوتا ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میں نکاح کتنے سال کی ہوتا تھا اور اس میں کوئی ضروری نہیں تھا کہ جو اپنے ساتھ ساتھ لوگ ہیں ان کو ضرور بلائے ہیں۔ آج ہم نے نکاح کو تمہار بنا لیا تو تمہار کی وجہ سے نکاح جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں رہتا اور یہ وجہ ہے وہ اپنے مفاسد معاشرے کے اندر پھیل رہے ہیں۔ تو نے کہا کہ میں نے طیبہ سے بڑا جاہلیت کہ تم نے کسی ایسی لڑکی سے کو نکاح کیا جس سے تم چلتے ہو وہی بے تکلفی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے اپنے انتہائی قریبی صحابی تھے اور فرمایا کہ ایسی لڑکی سے نکاح کرتے کہ تم اس سے چلتے اور سنتے تھے تو بظاہر تو یہ ذرا تھوڑی سی اس میں شرم کی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے صحابہ کرام سے جس طرح ایک مقتدا تھا تو اس طرح آپ اپنے تمام صحابہ سے ایسا تعلق دیتے جیسے دوستی لگا اور اس میں بے تکلفی دوست جیسے دوستوں میں ہوتی ہے اس طرح کی بے تکلفی آپ ہیں صحابہ کرام کی وجہ سے۔ یہ بھی سنت ہے کہ اپنے رفقا سے آدمی کوئی مختار حیثیت اختیار نہ کرے
بلکہ اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں رہے، اس کے حالات سے باخبر بھی ہو، اور جیسے دو بے تکلف دوستوں میں بات چیت ہوتی ہے اس طرح کی بے تکلفی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکھے۔ تو فرمایا کہ قلت ان لی اخوات، تو میں نے کہا کہ میں نے جو طیبہ سے نکاح کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری کچھ بہنیں غیر شادی شدہ بہنیں جن کے والد شہید ہو گئے تھے، تو اب یہ والد کبیر تھے ان اپنی بہنوں، تو بہاوت تو نظر ہے برادت کا کام نہ بتا مانے، تو دوسرے روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی میری بہنیں چھوٹی اور وہ غیر شادی شدہ ہیں، ان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، اگر میں کسی لڑکی کو لے آتا انہیں کی عمر ہوتی تو وہ ان کو سنبھال نہیں سکتی، لہٰذا میں نے پتا کیا کہ میں ایک ایسی عورت سے نکاح کر ترجمہ ہونا جو اس کو جمع کر کے رکھے، پتہ کو ہونا ان کی کنگی کرے اور پتہ کو مانے لینا اور اس کی نگرانی کرے، آپ آئے ہی وہاں سے نگرانی کرنا، اس لیے میں طیبہ سے نکاح کہ ذرا طیبہ ہوگی، ذرا بڑی عورت ہوگی تو ان بچیوں کو صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرے گی ان کی اور ان کی نگرانی کرے گی، اس لیے میں نے طیبہ سے نکاح گویا انہوں نے اس طرح سے حضرت جابر نے ایک طرح سے قربانی دی اپنی بہنوں کے ساتھ کہ اگر میں کچھ چھوٹی لڑکی لے آیا تو وہ میری جیسی ہوگی، وہ اس کی پوری تربیت نہیں کر سکے گی، تو میں اسی طرح بڑی عمر کی عورت لے کر آیا کہ جو ان کو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پھر آپ کو فرمایا اما اتنا کا قاضی ہوتا، دیکھو اب تم جا رہے ہو اپنی بیوی کے پاس، پہلا وظیفہ سلکئی تو جب جاؤ تو سلکئی یہ منصوب ہے اجرا کی بنا کر، یعنی احتیاط تم کیس کا خیال رکھنا، اور کیس سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل میں مختلف پروگرام نے مختلف معنی بیان کی ہے۔ ایک معنی جو کی ہو سکتے ہیں کہ کئی جو ہے وہ عقل مندی کو کہتے ہیں، اور جو آج کے عقل مند ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں الکیس، جیسے دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ الکیس سمجھدار کہ عقل مند وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو کرے اور مرنے کے بعد کے لیے آپ تیاری کرے، عمل کرے، وہ ہے عقل مند۔ تو بعض افراد نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ الکریم کے بارے میں ہے کہ ذرا عقل مندی سے کام کرنا اور چہرے سے کام کرنا۔ کیا مطلب ہے اس جگہ عقل مندی سے کام کرنے کا کہ اب جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ گے اور ایک طویل وقفہ تمہارا اس سے دوری کا ہو چکا ہے، تو ایسے میں جب آدمی اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے تو اس وقت میں اس کو اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، تو اس جوش میں کہیں تو کوئی ایسی بات نہ کر دینا جو سیدت کے خلاف ہے نا۔ تو مطلب یہ عورت حیض کی حالت میں مثلا تو حیض کی حالت میں ایسا نہ ہو کہ جوش میں آ کر حیض کی حالت میں جمع کر دو، تو کئی جب جاؤ تو عقل مندی سے کام کرنا، یعنی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے کوئی حکومت یا ہمیں جواب دلا سکتا۔ اور دوسرے بات آپ بتائیں کئی کے کچھ لفظی معنی جدا ہے، اور کئی کا معنی یہ ہے کہ جب جاؤ گے تو پھر اپنی بیوی سے جمع کرنا، اب یہ بتا ہے یہ بھی اسی میں تکلفی کا ایک حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ دوستانہ انداز رکھا کرتے ہیں۔ اور یہ دوسرے معنی اس لیے راجح ہے کہ
مسند احمد میں یہ روایت آئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب الجابر کہتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا کہ لاپریم کئی تو بیوی نے کہا حضور کا تمام بکا کہ پھر مجھے میں حضور افضل صاحب نے جو حکم دیا ہے تو اس کے اوپر میں سمجھتا آپ کے کام کرتی ہوں میں آپ کو آپ کے حوالے تو اس کا مطلب انہوں نے یہی سمجھا تو یہ دوسرے مہان زیادہ آگے والے تو مہان ادبی جب ہے پھر فرمایا کہ کیا یہ تمہارا جو حکم ہے جو بہت سرکار ہو گیا تھا ہو گیا ہے کیا اس کو بیٹھو گے پھر سننا میں نے کہا کہ یہاں اختصار ہے دوسری روایت میں آتا ہے کہ شروع میں حضرت جابر نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے ویسے ہی آپ کی خدمت میں آتے بیٹھ کرتے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے خریدنا میں ہدیہ نہیں لیتا خریدوں گا جب آپ نے فرمایا کہ خریدوں گا تو حضرت جابر نے پوچھا کہ کیسے رہے ہو جب بیٹھے تو اس وقت حضرت جابر نے کہا کہ ایک اوپری جابر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت فرمایا کہ کب کی اوپری تھی پر نام ہے تو نام ہے ارے بھائی ایک اوپری میں تو نہیں سیکھنا ہوتا ہے تو ایک اوپری مانگ لو ایک اوپری میں تو کتنا ہوتا ہے تو حضرت جابر نے کہا کہ یقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے نقصان سے بچوائیں گے کہ ایک روپیہ اگر آپ مجھ سے کم کریں گے تو مجھے نقصان ہوگا کہ یقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک طرف تو کہہ رہے تھے کہ ایسے ہی چھوٹ لے آگے نہ لے لیکن جب معاملہ بیٹھا ہے تو انہوں نے پوری لگ کے نہیں بدلا ایک روپیہ اور جب آپ نے فرمایا کہ بھائی ایک روپے میں بہت سے اٹھایا تھے تو کہاں کہ اتنا یقین نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو نقصان سے بچوائیں گے درخت تو آپ فرمایا تھا درخت ایک روپیے قیمت تو پس طرح وہ ملتی روپیے تو آپ نے مجھ سے وہ ایک روپیہ جاتی میں خریدی تو مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے مجھ سے پہلے فقدت بالغداء اور میں صبح کے وقت پہنچا مدینہ کے مسجد تو میں نے شروع آیا واپس مسجد میں نے آپ کو رکھیے کہ اس بات کو مسجد کے دروازے پر پایا اور فرمایا آگے قدیم تھا آپ پہنچو بالکل نام اور فرما جب بالکل مسلے رکھتے ہیں تو فرمایا اپنا خوب چھوڑ دو اور دو رکھتے ہو قبر سے واپسی کی دو رکھتے ادھر کو نکل گئی تو ہمارا بلال آنے کے لیے اوکھی ہے مطلب بلال پاک نے حکم دیا کہ مجھے ایک اوکھیا چاندی بدل کر کے دے دیں بدل کے لیے بلال حضرت بلال نے مجھے بدل کر کے دیا اور اب جہاں نہیں ملتی تھا تو اس ترازو میں دکھتا ہوا یعنی جتنا کوئی اوکھیا چاندی جتنی ہونی چاہیے تھی اس کو تھوڑی سی زیادہ کر کے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت میری پڑی تھی کہ حسن اللہ جب اپنے اوپر کوئی دین واجب ہوا تو جتنا دین ہے اس سے کچھ زیادہ کر کے ہی دے دیتے بس درخت تو متنا مل رہی ہوں تو اب میں اونٹ کو چھوڑ کر چلا یہاں تک کہ میں نے اس پہ جانے لگا آپ کو بتایا وہ بالکل نہیں جا رہے ذرا بڑا لگا ہوا جانے الٹو میں نے دل میں کہا کہ آنا جو تو ایسے جمل تو مجھے تو واپس بلا رہے ہیں آپ دوبارہ تو اب مجھے یہ اپنا محبت کریں مطلب اللہ کر لیں گے
مجھے اس سے زیادہ کوئی نامات نہ نہیں کی کہ آپ مجھے واپس کر دیں، کیونکہ قیمت بھی آپ نے دے دی، ساری سواری بھی ہو جائے گی وہاں سے لے کر یہاں تک، اور قیمت بھی آپ نے دے دی، اور اونٹ مجھے لڑائیں گے تو میں اس بات سے شرماتا تھا کہ اس بات کو میں ناپسند کرتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیسے بھی دیں اور اونٹ بھی واپس کر دیں۔ خود جمال آپ بتایا جاؤ لے جاؤ اور اس کی قیمت بھی دکھائیں۔ یہ ایک احسان کا انداز تھا جو سرکار جاوید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جیسے آپ بتا کرتے ہیں جاوید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تعلق کی کیا نوعیت کی مسئلہ دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے، ان کے کاموں میں دلیل بھی ہے، اور پھر ان کے ساتھ یہ معاملے بھی فرماتے ہیں، خریداری بھی کر لی، اس پر پورا خریداری کے اوپر جو بائر اور مشتری کے درمیان جو مماثلت ہوتی ہے وہ بھی ہو گئی، اور پھر بعد میں وہ واپس بھی کر دی۔ یہ واقعہ ہے جو جابر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اس سے بہت سے اسی مسائل ثابت ہیں۔ آگے جو مستقل ایک باب آئے گا جس میں اس بات سے بحث ہے کہ حضور نے جو جبل کو سوار کرنے کی تو اس کی کیا حیثیت ہے وہ الگ مسئلہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہاں جو مقصود ہے امام بخاری کا وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ حضرت جابر سے خرید، اور خریدنے کے باوجود خود قبضہ کسی نہیں کی، بل جابر اس کو سوار ہے۔